قرآن مجید سے کما حقہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر قرآن مجید میں پائی جانے والی تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ان آیات سے ملنے والی مجموعی رہنمائی کے ذریعے اس موضوع کو سمجھنا ہی درست طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کی ایک بیماری کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور وہ بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ کتاب خدا کے بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کی کسی آیت سے اگر کوئی ایسا مفہوم اخذ کریں گے جو کسی دوسری آیت کے خلاف ہوگا تو ہمارا یہ عمل بنی اسرائیل کی اس بیماری کی مانند ہوگا اور درست نہ ہوگا، بلکہ اس عمل میں نقصان کا شدید خدشہ ہوگا۔ اسی لیے حق بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ہم صرف ایسے مفاہیم اخذ کریں جو کسی بھی دوسری آیت سے ٹکرا نہ رہے ہوں۔ آیات سے حاصل شدہ مفاہیم کو آپس میں ٹکرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات آپس میں ہرگز نہیں ٹکراتی بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام مانو کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف موجود ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ اگر ہم کسی آیت سے ایسا مفہوم یا ایسی دلیل اخذ کریں کہ جس سے قرآن مجید کی کوئی دوسری آیت واضح طور پر رد ہو جائے تو ہمارا اخذ شدہ مفہوم یا اخذ شدہ دلیل یقیناً غلط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مراد کچھ اور ہوگی۔ مثلاً درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں طویل معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک۔ درج بالا آیات سے اگر یہ سمجھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سامری کی پھیلائی ہوئی گمراہی کے متعلق آگاہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام غصہ کی حالت میں فوراً واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے اور ان کی سرزنش کی، تو ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن قیام کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51۔ ایک اور آیت ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ درج بالا دونوں آیات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 راتوں تک قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو سامری کے فتنہ سے بھی آگاہ کیا، اور 40 راتوں کے قیام کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر اپنی قوم کی سرزنش کی۔ ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں، اور ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا،
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 117۔ درج بالا آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ لیکن جب ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے متعلق دیگر آیات سامنے رکھیں تو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر پہلے ابلیس کی سرزنش کی اور اس سے جواب طلبی کی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 33۔ درج بالا آیات سے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر ابلیس سے جواب طلبی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ کیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 115 تا 117 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کی ہے کہ زیر بحث موضوع کے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات کو مد نظر رکھیں اور ایسا مفہوم اخذ کریں اور ایسی دلیل قائم کریں جس سے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی رد نہ ہو، بلکہ پورا قرآن مجید مجموعی طور پر اخذ شدہ مفہوم و دلیل کی تائید کرے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق کے طلبگار ہیں۔ خلاصہ مقدمہ: مسلمانوں کے ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرہ میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ کے علاوہ مسلمانوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ان میں ایسے مومنین بھی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا اضافی شرف رکھتے تھے۔ بعض ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو کہ بہت سی آزمائشوں پر پورا اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک اور مقرب ہو چکے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو اصل میں منافق تھے لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھا۔ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ شروع میں تو منافق نہ تھے لیکن بعد میں بعض فتنوں میں پڑ کر راہ راست سے بھٹک گئے۔ ان سب کی درست پہچان کے لیے جرا و تعدیل اور چھان پھٹک ضروری ہے تاکہ صرف ان لوگوں ہی سے دین کے سلسلہ میں رہنمائی لی جائے جو کہ مخلص اور ایمان والے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرہ میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ کے علاوہ مسلمانوں کے اندر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور منافقین موجود تھے۔ منافقین قلیل تعداد میں تھے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جرا و تعدیل کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ہر عمل کی درست ہونے کی صورت میں توثیق اور غلطی کی صورت میں تعویل کی جائے گی۔ ان تمام کو سچا کہا جائے گا، ایسے حقائق بیان کرنے سے گریز کیا جائے گا جن سے ان کی ذات پر حرف آنے کا اندیشہ ہو۔ اس مقدمہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوئے جو کہ مسلمانوں کے اس گروہ کے نزدیک قابل قبول ہیں جو نبوی دور کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قابل تقلید سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اچھے اور جرا و تعدیل سے بلند ہیں۔ نمبر 2، صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ نمبر 3، ہر صحابی اپنے اپنے مقام پر مجتہد ہے۔ صحابیوں کے ساتھ جنگوں کے معاملہ میں کسی صحابی نے درست اجتہاد کیا اور کسی نے غلطی کی، ان کی خطائیں اجتہادی نوعیت کی تھیں جن پر وہ اجر پائیں گے۔ نمبر 4، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ہونے والی جنگیں اور ان جنگوں میں ہونے والے جانی نقصانات وغیرہ بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صحابہ پر طعن و ملامت کی نوبت آنے کا خدشہ ہے، جبکہ ائمہ کرام نے ان سے دین لیا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعدیل کر دی ہے لہٰذا ان پر جرا و تعدیل کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی، اور یہ کہ تمام صحابہ عادل اور صادق ہیں۔ نمبر 6، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اہل جنت ہیں۔ نمبر 7،
مدینہ میں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ یہاں مسلم معاشرہ میں منافقین کے وجود میں آنے کا امکان موجود تھا، اس لیے اس معاشرہ کے مومن و منافق کو پہچاننا ضروری ہے۔ نمبر 8، ابتدا میں منافقین کو چھیڑا نہیں گیا۔ نمبر 9، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو نام بنام مسجد سے نکال دیا، چنانچہ ان نامزد منافقین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھر کوئی میل جول اور اختلاط برقرار نہ رہا، بلکہ صریحاً قطع تعلقی واقع ہو گئی۔ نمبر 10، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منافقین کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان لوگوں پر منافق کی اصطلاح کا اطلاق سرے سے ختم ہو گیا، اب وہ لوگ مرتد اور کافر کہلائے جانے لگے۔